ہمارا ایک عالم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کر رہا ہے بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے؟ میں نے خود ٹویٹ میں دیکھا ہمارا عالم کیا ہوا ہے کہ وہ کہ جو میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کیا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے، دکھائیں آپ، اور کس لیے وہ ٹویٹ کر رہا ہے سر؟ دکھائیں اچیومنٹ دکھائیں، آپ بتائیں وہ کیوں بتا رہا ہے دنیا کو کہ مجھے انویٹیشن آئی ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ اس نے کہاں کہا کہ یہ، آپ یہ بتائیں کہ اس نے کیوں بتایا دنیا کو کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے انوائٹ کیا؟ اصل بات یہ ہے سر پولیٹیکل، میری بات سنیں، ایک عالمی مذہبی کانفرنس ہے، اس میں اس نے مجھے بلایا، اور آپ ہیں وہ؟ ہاں جی، او تیرے کی، تبھی آپ ریاکٹ کر رہے ہیں۔ ریاکٹ نہیں میں کر رہا ہوں، یہ تو آپ نے اپنی ذاتی بات کی ہے نا۔ اور سر مجھے پتا تھا آپ ہیں تو میں آپ کو آپ کا نام لے کے آپ نے سنے نا، آپ نے آدھی بات سنی ہے، جو آپ کے بارے میں بات ہے، جو بندہ یہ کہے کہ گدھا حلال ہے، اس سے بڑا گدھا کون ہے؟ آپ دیکھیں گالی پہ مت آئیں، گالی نہیں میں دے رہا، گدھے کا ہی جواب دوں گا، فکر نہیں کریں، گدھے حلال کرنے دنیا میں آئے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہوں میں، سن لیں۔ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تنقید کے اندر تنقیص بھی ہوتی ہے، شدت بھی ہوتی ہے، رد عمل بھی ہوتا ہے، اس طریقے سے الزامات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ ایک استدلال یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جن افکار کو گمراہ کن افکار سمجھتے ہیں، عوام کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی وحشت لوگوں کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، ایک عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کا دلائل کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پہ جائزہ لے، اس لیے ہم ایک حصار باندھ کر عام آدمی کے دین کو، ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے رویے میں ذرا آپ کو تنقید نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک پورا استدلال وہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں، جو آلریڈی گمراہ ہے، جو آلریڈی مشرک ہے، ہم اس کی بس شناخت کرا دیتے ہیں۔ تو عام طور پر ہم سب یہ نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں، تاریخی اعتبار سے یہ رویہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، علماء کی پوری جو تہذیبی روایت ہے، یہ حالیہ کچھ صدیوں کا رویہ ہے، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اور جو انسیکیورٹی ہے، بہت سارے اس وقت مذہبی نوجوان بھی آپ کو سنتے ہیں اور چیزوں کا پرسیو کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، جو انسیکیورٹی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے یہاں بھی علمی تنقید کے معیارات کو بہتر کیا جا سکے؟ یہ رویہ تو انسانیت کے سب سے پرانے امراض میں سے ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تفاوت انسانوں میں رکھا ہے، ہر جگہ یہ رویہ وجود میں آتا ہے۔ والدین اس کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ یہ مان لیں کہ ان کے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل اور بصیرت دی ہے، وہ بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، وہ بھی اچھا سوچ سکتا ہے۔ اساتذہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض لیڈر، رہنما، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں تو یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ عوام، یہ تو احمق لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کو ہم جس طرف چاہیں گے لے جائیں گے، اور یہ اپنے برے بھلے سے واقف بھی نہیں ہوتے۔ ان کے معاملے میں تو فیصلے ہم ہی لوگوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ یہ چیز صرف ہمارے مذہبی علماء تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جس کو بھی کسی پہلو سے برتری حاصل ہے وہ اسی زوم میں مبتلا ہے۔ اس کو آپ علمی لحاظ سے ذرا تجزیہ اور تحلیل سے گزاریے۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو چیزوں کا شعور دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ شعور نہیں دیا، نہ وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے صحیح دین کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کا لائحہ صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں، نہ اپنی سیاست معیشت کے بارے میں فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مان لیں تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ان کو ذمہ داری سے بری قرار دینا پڑے گا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس لازمی نتیجے کو قرآن مجید نے تسلیم کر لیا ہے؟ قرآن مجید میں زیر بحث ہے یہ، بلکہ اس کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ قیامت میں بہت سے لوگ ہیں وہ یہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہمارے رہنما تھے، ہمارے آبا تھے، وہ لوگ جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ ترغیب دی، اس کو قرآن نے تسلیم نہیں کیا۔ پیغمبروں کو بھی یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو دین سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ بھی نہیں کہا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیغمبروں کی دعوت پر سب سے پہلے عوام میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی حریف یہی ہے۔ اسی کو ذرا آگے بڑھائیے تو پھر ہر طبقہ فکر میں لوگوں کو یہ حصار باندھنے کا اخلاقی حق حاصل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جتنے مسیحی ہیں ان کے رہنماؤں کو بھی کوئی بات ان تک پہنچنے نہیں دینی چاہیے، یہ ان کا حق ہونا چاہیے۔
جس طرح سے بچپن میں جب آدمی ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچتا تو والدین کا یہ حق مانا جاتا ہے کہ وہ بچے کو کچھ سنبھال کر رکھے، باہر جانے سے، برے لوگوں میں بیٹھنے سے بچائے رکھے۔ اس کے پیچھے استدلال کیا ہے کہ یہ ابھی بلوغ کو نہیں پہنچا، یعنی اس عمر کو نہیں پہنچا جہاں اپنے فیصلے خود کر سکے، تو جیسے ہی وہ نوبت آ جاتی ہے تو اس کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ عام افراد کا ہے، تو قرآن مجید نے اس استدلال کو سرے تسلیم ہی نہیں کیا۔ وہ کسی جماعت، کسی گروہ کے بڑوں کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی عام لوگوں کو استدلال سے اپنی بات بتاؤ، دلیل دو۔ کیا دیتے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شرک اصل دین ہے تمہیں استدلال کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے جو گمراہی اختیار کر رکھی ہوئی ہے وہ بڑی مدلل گمراہی ہے تو اپنی بات دلیل کے ساتھ کہو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ، اس پہ بات ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس طرح گویا بالواسطہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے بنیادی فیصلے جو انسان کو کرنے ہیں، جن کا وہ مکلف ٹھہرایا گیا ہے، حق و باطل کے بنیادی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہر انسان کو دی ہے، وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے۔ تو کسی آدمی کو اگر آپ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں یا اس کو کسی غلطی سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن صرف ایک ہی طریقے کا جواز تسلیم کرتا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، وہ استدلال کا جواز۔ ان کے سامنے بات رکھو، دنیا میں کوئی پیغمبر سے بڑا نہیں ہو سکتا اور کسی کا درجہ اس سے بڑھ کر نہیں متعین ہو سکتا۔ ان کو بھی کیا کہا گیا؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ کوئی لوگوں کے گرد حصار قائم کر کے داروغے بن کے ان کو نہیں بچائیں گے۔ پیغمبر لوگوں کو بچانے کے لیے آتا ہے، نہیں، آپ تذکیر کریں گے، استدلال پیش کریں گے، اپنی بات کہیں گے، اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم صحیح بات کو کان لگا کر سنو گے یا خود عقل سے کام لو گے تو گمراہ نہیں ہو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا لازمی نتیجہ گمراہی ہے۔ ورنہ تو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کی زجر و توبیخ کو سنا ہوتا اور ان کے حصار میں رہے ہوتے تو آج ہم دوزخ میں نہ آتے۔ ذرا سورہ ملک میں دیکھیے کیا کہا ہے، لو کننا نسمع اور ناقل، اگر ہم نے بات غور سے سنی ہوتی اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخ میں نہ پڑے ہوتے۔ تو بات کو غور سے سننا اور عقل سے کام لینا یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس میں عامی اور عارف کا کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس لیے کسی عالم کا، باپ کا، رہنما کا زیادہ سے زیادہ حق یہ ہے کہ وہ آپ کو بلائے اور بلا کر آپ کو یہ کہے کہ تم ایک غلط راستے پر جا رہے ہو، میرے سامنے اپنی بات رکھو، میں تمہیں دلیل سے بتاتا ہوں کہ اس راستے میں غلطی کیا ہے۔ یہی کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی اور راستہ اس کائنات کے پروردگار نے قبول نہیں کیا اور خود بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ بتائیے کہ عمل پر تنقید کیسے ہوگی؟ یہ بات واضح کر دوں کہ جب ہم علم پر تنقید کہتے ہیں تو یہ اصل میں کسی بھی شخص کی آراء پر تنقید ہے۔ وہ عالم پر ہوگی تو اس کی علمی آراء پر ہوگی، سیاستدان پر ہوگی تو اس کی سیاسی آراء پر ہوگی، کوئی دانشور کوئی نقطہ نظر قائم کرتا ہے تو اس پر بھی کی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں کہیے تو یہ قول پر تنقید ہے۔ میں نے ایک بات کہی ہے، میں جس علم سے تعلق رکھتا ہوں اسی کے بارے میں کہوں گا۔ سائنسدان اپنے علم کی کوئی بات بیان کرے گا، ایسی لوگ اپنے دائرے میں کوئی بات کہیں گے، تو جس کا جو دائرہ ہے، اس کا جو شعبہ ہے، جو جس علم سے تعلق رکھتا ہے، جس ہنر سے تعلق رکھتا ہے، زندگی کے جس معاملے پر بھی کوئی رائے دیتا ہے، اس پر تنقید کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں بھی آپ کو تنقید کرنی ہے اس کے لیے وہی داغ ہے، وہی تقاضے ہیں، انہی چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ جو عمل پر تنقید کے بارے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیسا ہے؟ کیا فی الواقع عمل کے طور پر
وہ ہمارے لیے متحقق ہے. یعنی دنیا میں جب کوئی عمل ہوتا ہے یا کوئی کام ہوتا ہے وہ ایک واقعے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. فرد سے سرزد ہو، قوم سے سرزد ہو، کسی بڑے لیڈر سے ہو، رہنما سے ہو، علم سے ہو، محقق سے ہو، جب وہ عمل کی صورت اختیار کرے گا تو ایک واقعہ بن جاتا ہے. وہ واقعہ کیا دنیا کو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، اس کے متحقق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہر شخص مانتا ہے. تاریخی واقعہ ہے تو اسی حیثیت سے ہے، اور اس زمانے کا جو ہمارے سامنے دنیا ہے اس کا واقعہ ہے تو اس کی نوعیت بھی یہی ہے. اگر آپ غور کریں تو اس طرح کے جتنے واقعات بھی موضوع بحث بن جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے یہی چیز متعین کرنے کی ہوتی ہے. یعنی واقعہ کیا کسی فرد نے بیان کیا ہے، کسی اخبار نویس سے ہم نے سنا ہے، کہیں کوئی خبر لگی ہے، یا وہ واقعہ ایک عالمی واقعہ بن گیا ہے، وہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت بن گیا ہے اور ناقابل انکار واقعہ ہے. ہم جب دین کے ماخذ پر گفتگو کرتے ہیں تو وہاں بھی اسی چیز کو واضح کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. یعنی سب لوگ وہی بات بیان کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ بات کہ سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی. بعض لوگ باہر کے علاقوں سے آئے اور انہوں نے آ کے مدینے پر قبضہ کر لیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ شہید کر دیے گئے. اتنا واقعہ مسلمہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو سب لوگ جانتے ہیں. اس واقعے کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. یہ تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ہر شخص کی زبان پر ہے، یہ مسلمانوں میں اسی طریقے سے منتقل ہوا ہے، اس کو باقی لوگ بھی اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. اس واقعے میں کچھ لوگ زیر بحث ہیں، وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے مدینے پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے اس طرح کا غلبہ پا لیا کہ سب لوگ بالکل بے بس ہو کے رہ گئے، یہاں تک کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. اشارہ کیا ہے کہ ایک لال مسجد کا واقعہ ہوا، منہاج القرآن پر فائرنگ کا واقعہ ہوا. یہ مانے ہوئے واقعات. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی لیڈر رہنما کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں، کسی بڑی مقدس ہستی کے بارے میں عام شائع و ذائع ہوتے ہیں. ان واقعات میں اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ واقعہ جس پر ہم کوئی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی تدبیری اختلاف ہے یا اخلاقی اعتراض. یعنی ان میں دوسرا سوال یہ ہوگا، ان کی تحقیق کی ضرورت نہیں. واقعہ تو طے ہے، وہ ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہوا ہے اس کی اتنی تفصیلات ہر طرح کے نزاع سے بالاتر ہیں، وہ مسلمات سمجھے جائیں گے، ان پر بحث کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. وہاں کیونکہ ایک مانی ہوئی بات ہے، اس وجہ سے میں اس کا تجزیہ کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس میں جو تدبیر اختیار کی گئی ہے اس تدبیر پر یہ اعتراض ہوتا ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں فلاں چیز کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا، اس میں بصیرت سے کام نہیں لیا گیا. یہ جتنی تنقید ہے وہ تدبیر پر تنقید ہے. ہر واقعے میں آپ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ان واقعات میں اخلاقی تنقید بھی ہوتی ہے. یہ کہوں گا کہ فلاں واقعے میں جو اقدام کیا گیا ہے اس پر یہ اخلاقی اعتراض ہوتا ہے، یہ دینی لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ جتنی تنقید مسلمات پر ہوتی ہے، عمل کے مسلمات، یعنی کسی شخص کا وہ عمل، کسی لیڈر اور رہنما کا وہ عمل، یا کسی قوم کا وہ عمل جس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہے کہ یہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس پر دونوں پہلوؤں سے ہر شخص کو تنقید کا حق حاصل ہے. وہ جس پہلو سے اس کا تجزیہ کرنا چاہے تجزیہ کرے. یہ تجزیہ تو علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے تاریخ کا شعور پیدا ہوتا ہے، اس سے واقعات کی تنقید ہوتی ہے. اس طرح کی تنقید جب کسی قوم میں ختم ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر کسی چیز کی تحلیل کر کے آگے بڑھنے کا راستہ ہی بند ہو جائے. اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تنقید جو کچھ بھی آپ نے کرنی ہے وہ آپ اپنی رائے دیں گے، یا آپ بتائیں گے کہ اگر آپ اس میں تدبیر کے لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں تدبیر میں کیا غلطی ہے. دوسرے آدمی کو حق حاصل ہے، وہ یہ کہے کہ میرے خیال میں یہ غلطی نہیں ہے. اسی طرح کا معاملہ اخلاقی، یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ فلاں معاملہ تو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے،
یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں فلاں غلطی ہے، دوسرا آدمی حق رکھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہاں آپ کی تنقید میں غلطی ہے، اس پر اخلاقی اعتراض وارد نہیں ہوتا، یا اس کی یہ توجہ کی جا سکتی ہے، یا اس واقعے کو اس زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، اس میں یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی قسم کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دو چیزیں پہلے مرحلے میں ملحوظ رکھنی ہیں، وہ یہ کہ کیا واقعہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، ساری دنیا اس کو مان رہی ہے، کسی کو اس پر بحث نہیں ہے، وہاں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلے مرحلے میں تو میں اور آپ بری ذمہ ہے، یہ مانا ہوا واقعہ ہے۔ اب کوئی آدمی آ کے کوئی ایسی حقیقت بیان کر دے جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ ساری دنیا ہی غلطی میں مبتلا ہو گئی تھی، تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کے بارے میں مجھ پر، آپ پر، کسی شخص پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ تم نے تحقیق کیے بغیر ہی یہ ساری بات کہہ دی، وہ تو مانی ہوئی چیز ہے۔ اب اس پر میں تحقیق کروں گا کہ یہاں پر 9 ستمبر کو ایک واقعہ ہوا تھا، 11 ستمبر کو معاف کیجیے گا، ایک واقعہ ہوا تھا جس کو عام طور پر یہ کہا گیا کہ یہ تو دہشت گردوں نے بڑی کارروائی کر ڈالی ہے۔ یہ واقعہ تو ہوا ہے، اس واقعے کی نوعیت، اس واقعے کے پس منظر کے بارے میں بحث ہوتی رہے گی، لیکن اس واقعے کے بارے میں نہ مجھے کوئی شبہ ہے نہ آپ کو کوئی شبہ ہے، یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات تاریخ میں بھی ہوئے ہیں، اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے بھی ہوئے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعزاء اقربا کے ہاں بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک مانا ہوا معاملہ ہے، سب کے سامنے ایک بات ہوئی ہے، کسی مجلس میں ایک بات کی گئی ہے، ہر دنیا کا ہر فرد کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں یہ ذمہ داری تنقید کرنے والے پر عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس کی پہلے تحقیق کرے، وہ تو متحقق واقعہ ہے، مانا ہوا واقعہ ہے، ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اس میں بحث نہیں ہو سکتی۔ غلطی کا پھر بھی امکان ہے، لیکن وہ پھر جب غلطی واضح ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہاں مثبت طور پر واقعے پر تنقید سے پہلے تحقیق کی جائے، اس اصول کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کر دیا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ تنقید کرتے وقت آپ کو دو چیزوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا، یہ کہ آپ اس کے تدبیری پہلو پر تنقید کر رہے ہیں، حکمت یا مصلحت کے لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں، نتائج برے یا اچھے نکل سکتے ہیں اس کے لحاظ سے تنقید کر رہے ہیں، یا آپ کا اعتراض اخلاقی، یہ بھی واضح کرنا چاہیے۔ اخلاقی اعتراض ہے تو اس کے لیے استدلال بھی وہی کرنا پڑے گا، اور تدبیر کا معاملہ ہے تو استدلال بھی اسی کے لحاظ سے ہوگا، اور اس پر تبصرے اور تنقید میں لب و لہجہ بھی وہی ہوگا۔ اگر کوئی اخلاقی پہلو سے تنقید کی جانی ہے تو اس میں زور بھی ہوگا، اس پہ توجہ بھی دلائی جائے گی، اس میں متنبع بھی کیا جائے گا، اس کی شناخت سے بھی لوگوں کو واقف کیا جائے گا۔ اخلاقی تنقید دین کے حوالے سے بھی ہوگی، اس لیے کہ دین کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات کی تطہیر سے متعلق ہے، اور وہ ان مسلمہ اخلاقیات کی بنیاد پر بھی ہوگی جس کو میں آپ ہم سب مانتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ معاملہ ایسے ہوا اور اس میں ایک جھوٹی بات کہہ دی گئی، لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دیا گیا یا ان کو دھوکہ دے دیا گیا، یہ جتنی چیزیں ظاہر ہے کہ اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہیں۔ اسی طرح دینی پہلو سے بھی ہم کسی واقعے کے بارے میں تنقید کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ بات تو طے ہے کہ کوئی آدمی انقلاب لانے کے لیے اٹھا ہے، انقلابی قسم کے نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تو اس سارے نظام کو اڑ دوں گا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ تو طے ہے، وہ آدمی شب و روز یہی کہہ رہا ہے، انقلاب کی دعوت دے رہا ہے، مجھے اس پر تنقید کا حق حاصل ہے کہ اس طرح کی دعوت دینا یا اس طرح کا پیغام دے کے دنیا کے سامنے رکھنا یہ تدبیر کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اسی طرح سے اخلاقی لحاظ سے درست ہے یا نہیں درست ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، وہ یہ کہ حماس نے حملہ کر دیا، یہ تو ایک واقعہ ہے، اس میں 1200 کے قریب لوگ مارے گئے، یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس میں ایک بڑی تعداد کو یرغمال بنا لیا گیا جو نان کمبیٹنٹس ہیں، غیر مقاتلین ہیں، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اب اس پر تدبیر کے لحاظ سے بھی تنقید ہوگی اور اخلاقی لحاظ سے بھی تنقید ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں واقعے کے بارے میں کسی تحقیق کا تقاضا نہیں کرتی، واقعہ تو ہو گیا، اس کو اس کے فریقین مان رہے ہیں، دونوں اس کو قبول کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی زیر بحث ہے، وہ یرغمالی ابھی بھی چھڑوائے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے مارے جانے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس پہ بحث کرتے ہوئے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بے گناہ لوگوں کو مار دینا، ہاں وہ آپ کے دشمن لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہ ناجائز ہے، اخلاقی لحاظ سے سخت قابل اعتراض ہے۔ اسی طرح نہتے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو، ان لوگوں کو جو نان کمبیٹنٹس ہیں، غیر مقاتلین ہیں، پکڑ لینا یا یرغمال بنا لینا اپنے مقاصد کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے۔
ایک دوسرا آدمی اس کی کوئی توجہ کر دیتا ہے. تو یہ دیکھیے تدبیر کے لحاظ سے بھی تنقید ہو سکتی ہے اور اس کے اخلاقی پہلو پر بھی تنقید ہو سکتی ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں واقعہ زیر بحث نہیں ہے. تو تدبیری تنقید وہ تدبیر کے پہلو سے کرنا چاہیے. تدبیر میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو معاملہ کیا گیا ہے اس سے نقصان کتنا ہو گیا, اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ فلاں اور فلاں معاملات بالکل لا ینحل ہو کے رہ گئے, یا یہ تدبیر کی گئی اور اس میں یہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کے نتائج واقف کیا ہوں گے کسی بھی واقعے کے بارے میں. اور اسی طرح اخلاقی پہلو سے بھی, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے دین میں مثال کے طور پر یہ بات طے ہے کہ کسی نان کمبیٹنٹ کے پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. وہ بالکل ناجائز ہے, یہاں تک کہ اگر وہ میدان جنگ میں سامنے آ جائے اور وہاں آ کے ہتھیار پھینک دے تو اس وقت بھی اس کو مارا نہیں جا سکتا. یہ اب طے شدہ بات ہے نا. تو اس طے شدہ بات کو سامنے رکھ کر میں اس پر اخلاقی تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا کہ عمل پر تنقید کا یہ مطلب ہوتا ہے, واقعہ متحقق ہونا چاہیے اور آپ کو دونوں چیزوں کو الگ کر کے بتانا چاہیے کہ آپ تدبیر پر تنقید کر رہے ہیں یا آپ اس واقعے کے اخلاقی پہلو کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں. اخلاقی پہلو پر تنقید کرنی ہے تو میں نے ابھی بتایا کہ اس طرح ہوگی, اور اگر آپ تدبیر پر تنقید کر رہے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ کوئی چیز کی گئی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے, عواقب کیا ہوں گے, خود تدبیر اختیار کرنے والے کو کیا کچھ بھگتنا پڑ جائے گا. تو یہ سب چیزیں بڑے سے بڑے شخص کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں, بڑی سے بڑے کسی واقعے کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں. اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. اس طرح کے معاملات میں کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. واقعہ متحقق ہے, میری ایک رائے ہے, میں اس پر تنقید کر رہا ہوں, آپ کی ایک رائے ہے, آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. دونوں کو اپنی اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے. اس طرح کی تنقید کو کھلے دل کے ساتھ سننا چاہیے. اس طرح کی تنقید کے مواقع ہمیشہ رہنے چاہیے. اس طرح کی تنقید ہی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. یہاں کوئی دوسری بحث کی گنجائش نہیں.